السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از محمد نعمان خالد اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو آپ کو ایک تو اردو میں ملے گی، اس لیے کہ میں ایک اسکول میں حاضر ہوا ہوں جو گورنمنٹ اور اساتذہ کے درمیان ایک معاملے پر کلیش چل رہا ہے اور اساتذہ حضرات اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے کہ سرکاری ملازمین جو ساری زندگی آپ نے ایک ہائر کیا کچھ شرائط پر اور ان شرائط سے آج آپ مکر رہے ہیں، اور جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ نہیں پڑھاتے، کیا یہ بات ہے یا کیا یہ بات ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں اساتذہ بھیج ہی نہیں رہی؟ اتنے عرصے سے بہت ساری سیٹیں ویکنٹ ہونے کے باوجود یہاں پر گورنمنٹ نے جو ان پر پچھلے 5 سے 7 سالوں میں کوئی ایکشن لیا ہی نہیں، نہ وہاں پر کوئی نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. کہ اگر آپ فرما رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب کہ ایک اسکول میں 10 اساتذہ ہیں جہاں پر 46 ہیں، تو میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وہاں پر جو چھٹی پر تھے یا الیکشن کمیشن کو جس بندے نے بھیجا الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی پر جو اساتذہ گئے، تو کیا وہ حکومتی احکامات پر نہیں گئے؟ کیا وہ اپنی ذاتی کسی خواہش پر گئے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اور ہم ابھی چلتے ہیں بچوں کی رائے کی طرف کہ کیا بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں یہ بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا یہ پرائیویٹ اسکول افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور کیا تمام پرائیویٹ اسکولوں کا معیار ایک جیسا ہے؟ کہ آپ کسی ایک پرائیویٹ اسکول کا معیار تو دیکھ لیں جس کی فیسیں 15-15 ہزار 20-20 ہزار ہیں، اور ان کا آپ معیار تعلیم چیک کریں کہ وہ یہ کر رہا ہے، اور ایک یہاں پر جو 50 سے 60 طالب علم کو ایک ٹیچر ایک وقت میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے، تو کیا اس کا اور دوسرے ٹیچر کا معیار تعلیم برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، آپ کے ساتھ پاس فیل کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ پاس تمام بچوں کو پاس کرنا ہے، فیل تو کرنا نہیں ہے. اب آپ جب بچہ نرسری کلاس میں آتا ہے، اس کو اگر نرسری کلاس کا سلیبس نہیں آتا تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کرو. تو جب ایک بچہ آپ فیل ہی نہیں کرنے دیتی گورنمنٹ، تو اس بچے نے 10ویں تک تو پہنچ جانا ہے، اور اس میں کوئی اساتذہ کا کردار نہیں ہے. وہ حکومت کے کہنے پر اس کو پروموٹ کرتی جا رہی ہے، بلکہ حکومت خود پروموٹ کرتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 10ویں میں جا کر جس بچے کو فرسٹ کلاس میں الف ب نہیں آئی تھی، وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10ویں کلاس کا سلیبس کور کر سکے؟ تو میری تمام جو ہے حکومت بالا اور حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ یا تو اپنی پالیسیز چینج کریں کہ جس میں اساتذہ کو کوئی اتھارٹی دیں. اساتذہ کے پاس نہ تو کوئی اتھارٹی ہے، وہ نہ بچوں کو ڈانٹ سکتا ہے نہ بچوں کو کوئی بات کر سکتا ہے. آپ نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں کہ جناب اساتذہ آپ کو کوئی ڈانٹیں تو آپ نے کال کر دینی ہے، اس کے خلاف FIR ہو جائے گی. بچہ فیل کرو گے تو اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. بچے کو آپ اسکول سے بھیج دو گے، اسکول میں آپ اگر اس کی حاضری پوری نہیں ہے، بیمار ہے تو بھی حاضری لگانی ہے، تو وہ بھی استاد ذمہ دار. بچوں کے جو انرولمنٹ سے لے کر بچوں کے نکلنے تک ہر چیز کا ذمہ دار استاذہ کو قرار دیں گے. تو یہ تعلیمی پالیسیز آپ کی اپنی بنائی ہوئی حکومتوں کی ہیں، نہ کہ اس میں کوئی استاد کا کردار ہے. آپ کسی بھی ٹیچر کو اتھارٹی دیں، پاس فیل کی اتھارٹی دیں، اس کے علاوہ اس کو کسی حد تک بچوں کو سمجھانے کی حد تک ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جو کارپورل پنشمنٹ ہے اس کے تو خلاف ہر کوئی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کارپورل پنشمنٹ کی جائے. لیکن بچے کو اگر ایٹ لیسٹ اسکول سے اسٹک آف، اسکول سے نکالنے یا اسکول سے کچھ دن کے لیے والدین کے ساتھ رابطے کے لیے سزا کے طور پر کوئی ایکشن کے لیے حکومت ٹیچر کو اتھارٹی دے، اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر کو اتھارٹی دیں. ہیڈ ماسٹر کوئی اتھارٹی، اس کے پاس اتھارٹیز ہی نہیں ہے. وہ تمام ایکشن جو ہے وہ دوسروں کے پرفارم کرتا ہے.
اس کے علاوہ یہی اساتذہ جو ہیں یہ بورڈ کی ڈیوٹی بھی بیچارے بورڈ کے کام بھی کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے کام بھی کرتے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں جو کام کسی سے نہیں ہو وہ آ کے استاذہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی کر کے دو۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ خود نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ استاد ٹھیک ہو جائیں؟ استاذہ اپنی طرف سے جتنی حد الامکان ان بچوں کو کوشش کراتے ہیں۔ ایک بچے کو 10ویں میں اب ایک لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو اس کو دوسرا کون ہے کہ جو مطلب اس کو آپ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی سکھا سکیں؟ تو چلتے ہیں بچوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔